وہاں پہ ایک سیکنڈ دیکھیے گا، میں سن سکتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں، میں سن عدنان بھائی سکتا آپ ہوں. بات کریں، عدنان بھائی آپ بات کریں. جی وہاب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 20 سال کے ہیں. 20 سال کا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ مرد ہوتا ہے اور عاقل بالغ ہوتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے. اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یا تو مرزا صاحب اپنے دعووں میں سچے ہیں یا وہ جھوٹے ہیں. 20 سال کی عمر کافی ہے. 20 سال کی عمر میں آپ کو بہت اچھی طرح یہ باتیں سمجھ آ سکتی ہیں. ابھی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی تسنیم بھائی صاحب کے ساتھ، وہ آپ نے پوری سنی تھی؟ نہیں، میں اینڈ پہ آیا تھا، بالکل اینڈ پہ پہنچا. چلے میں آپ سے دوبارہ ایک سوال پوچھ لیتا ہوں کہ اگر ایک نبی خدا کا نام لے کے یہ دعویٰ کرے کہ فلان کام فلانے ٹائم پہ ہو جائے گا اور وہ کام نہیں ہوتا، تو کیا نبی جھوٹا ہے یا اللہ جھوٹا ہے؟ میں ایسے اس چیز پہ کوئی، میں نہ نبی کے بارے میں کچھ بولوں گا، نہ کوئی اللہ کے بارے میں نہیں، بولوں گا. یہ تو سیدھی سی سمپل سی بات ہے نا. دیکھیں ایک نبی جو ہے نا، جس نے دیکھیں آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، میں سن رہا ہوں. صرف ایک مدعی ہے نبوت کا، مدعی نبوت ہے، ایک مدعی نبوت ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ فلانے وقت پہ فلانا کام ہو جائے گا اور وہ کام نہیں ہوتا، اور وہ خاص جو ہے نا اس کے ساتھ اس کو مقید کرتا ہے، قید لگاتا ہے، اپنے الفاظ پہ قید لگاتا ہے کہ یہ اس ٹائم پہ یہ کام ہو جائے گا، وہ نہیں ہوتا. تو اس میں اللہ جھوٹا ہے یا نبی جھوٹا ہے؟ وہ مدعی نبوت جو ہے وہ جھوٹا ہے. سمپل سا سوال ہے یار. آپ دیکھیں اگر آپ اس طرح کوئی بات، صرف اتنی سی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر اتنا آپ مجھے کہیں نا ادھر ویسے کوئی نارمل بات کریں کسی بندے کے بارے میں کہ یہ جھوٹا ہے یا وہ جھوٹا، تو میں ایسے کسی کا نام لے دوں گا. لیکن ایسے اللہ میاں اور نبی اور ان کے بارے میں بندہ نہیں کسی کا نام تو میں نے وہ لیا نہیں ہے جھوٹا نا. ہے. دیکھیں نام تو میں نے نبی کسی کا نام نہیں لیا. میں کہہ رہا ہوں اگر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے، آپ 20 سال کے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ اسکول کالج بھی جا چکے ہوں گے، اور پتہ نہیں آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. نہیں شادی کی تھی. بہرحال اللہ کرے جلدی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خاندان سے نوازے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ اس ٹائم پہ یہ کام ہو جائے گا، وہ کام نہیں ہوتا، تو اس کا کیا نتیجہ آپ کے ذہن میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت سمپل سا سوال ہے یار. جی میں اس کا آپ کو کیا جواب دوں؟ آپ جواب دیں گے جی وہ بندہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اگر اللہ نے کوئی بات کی ہوتی تو وہ پوری ہوتی. اگر اللہ نے کوئی بات، کبھی کوئی ایسی مثال ہے کہ جب اللہ نے کوئی وعدہ کیا اور وہ پورا نہ ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، آپ کیا اس بارے میں آپ بتائیں. اس بارے میں یہی ہے کیونکہ میں تو ادھر آپ کی سننے آیا ہوں نا، میں آپ سے کوئی مناظرہ تو نہیں کرنے آیا تھا. ہم آپ سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ مرزا، میں تو صرف سننے آیا ہوں. آپ بتائیں آپ کا کیا وہ ہے، میں بس سنوں گا. بس آپ سنیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے 20 دعوے ایسے کیے ہیں، 20 ایک نہیں دو نہیں 20 دعوے ایسے کیے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ کام اس ٹائم پہ ہو جائے گا اور وہ نہیں ہوا. 20 ایک نہیں 20. ایک مثال امتیاز بھائی نے ابھی آلریڈی دے دی ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ بار بار اللہ نے مجھے وحی سے خبر دی ہے، بار بار، کہ میری زندگی میں ایک زلزلہ آئے گا اور میرے ملک میں آئے گا اور میرے فائدے کے لیے آئے گا. اور 1906 تک مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ زلزلہ ابھی تک نہیں آیا. 1908 میں ان کی وفات ہو گئی ہے. ان 2 سالوں میں وہ زلزلہ کہاں آیا، انڈیا میں کون سی جگہ پہ آیا، اور مرزا صاحب کو اس کو کیا فائدہ ہوا؟ آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. آپ دے سکتے ہیں جواب؟ نہیں میں آپ کو بتایا میرا اتنا مطالعہ نہیں ہے کہ میں اس بارے میں ایسی کوئی اپنے سے بیان چھوڑ دوں. زبردست. اچھا وہاب بھائی چونکہ عدنان ایک سیکنڈ دیجیے گا. اچھا وہاب بھائی، عدنان بھائی آپ نے چونکہ ماشاءاللہ اس ایگزامپل کو کافی مرتبہ کوٹ کیا ہے، تو عدنان بھائی میں اس کے سارے حوالے نا آپ کے، اگر عدنان بھائی آپ اپنی اسکرین سے اس کو پڑھ پا رہے ہیں بھلا کہ میں پڑھوں یہاں سے؟
جی پڑھ پا رہا ہوں بالکل کلیئر ہے. عدنان بھائی اس کو ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں کہ یہ اگست 1906 میں بات ہے, اس کو ذرا پڑھیں جی, کیا کہتے ہیں مرزا یہ صاحب. میرا ایک سوال ہے کہ یہ کتاب, یہ جو آپ نے حوالہ لیا, یہ جماعت احمدیہ کی کسی کتاب کا؟ جی جناب, یہ نا مرزا صاحب کے جو اشتہارات مرزا صاحب چھاپتے تھے نا, وہ جماعت نے سارے اکٹھے کر کے چھاپ دیے ہیں. یہ مرزا صاحب یہ کے آپ نے کہاں سے اشتہارات لیا ہے, مطلب کہ یہ گوگل یہ وغیرہ یہ سے؟ جماعت کی جو ویب سائٹ ہے alislam.org, اس کے اوپر سے الاسلام کوئی بھی سے. جا کے اس کو ویریفائی کر سکتا ہے. ٹھیک عدنان ہے بھائی جی. ذرا پڑھیے غیر میں یہاں پہ کیا بات ہوئی ہے جی. اگست 1906 میں جناب مجموعہ اشتہارات ہے اور صفحہ نمبر 398 ہے, جلد سوم ہے. یہاں پر جناب لکھا ہوا میاں عبدالحکیم خان صاحب اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی میری نسبت پیشن گوئی مرزا مشرف قذاب اور عیار ہے. صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا اور اس کی میعاد 3 سال بتائی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا عدنان بھائی جی. یہ بات کب ہوئی ہے؟ یہ ہوئی ہے جناب 1906 اگست. آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے جی عدنان بھائی, وہ کہہ رہا ہے یعنی کہ مرزا صاحب کا مخالف کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب ابھی سے 3 سال کے اندر اندر ہلاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے عدنان بھائی, جی اب آگے بالکل. چلتے ہیں. عدنان بھائی یہ حوالہ بھی پڑھ لے تاکہ تھوڑی اس کے جواب میں مرزا صاحب کو کیا ہوا یہ دیکھیں جی, یہ پڑھ لیں. اچھا ٹھیک ہے جی. مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 399. اس کے مقابل پر وہ پیش گوئی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میاں عبدالحکیم خان صاحب اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی نسبت مجھے معلوم ہوئی, جس کے الفاظ یہ ہیں. یعنی اب مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ پیش گوئی مجھے معلوم ہوئی اللہ کی طرف سے. خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں. ان پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا. فرشتوں کی کھینچی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے, پر تو نے وقت کو نہ پہچانا, نہ دیکھا, نہ جانا. ربی فرق بین صادق و کاذب و انت ترا کل مصلح و صادق. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا عدنان بھائی یہ جو بات ہے کہ اے اللہ فرق کر دے سچے اور جھوٹے میں, بے شک تو دیکھتا ہے مصلح اور صادق, یہ بات عدنان بھائی کون کہہ رہا ہے بھلا؟ یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. یہ مرزا یعنی کہ ایک طرف یعنی عدنان بھائی ایک طرف اس نے کہا کہ یا اللہ سچے جھوٹے میں فرق کر, ایک طرف انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. دونوں طرف سے یعنی ایک ہی بات ہوگی کہ یا اللہ تو سچے کو اور جھوٹے کو ظاہر کر دے. ٹھیک ہے جی. یہ جناب آگے یہ پڑھ لیں, اب یہ لیں. چلیں جی. اب مجموعہ اشتہارات اسی کا 399 جلد سوم. ٹھیک ہے. اس میں یعنی اے میرے خدا صادق اور کاذب میں فرق کر دے اور کر کے دکھلا. تو جانتا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے. اس فکرہ الہامیہ میں عبدالحکیم خان کے اس قول کا رد ہے جو وہ کہتا ہے کہ صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا. پس چونکہ وہ اپنے تئیں صادق ٹھہراتا ہے, خدا فرماتا ہے کہ تو صادق نہیں ہے, میں صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلاؤں گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا عدنان بھائی یہ بتائیے گا کہ فرق کرنے کا طریقہ کیا بتایا تھا عبدالحکیم نے کہ 3 سال کے اندر مرزا مرے گا. جی بالکل. یعنی مرزا صاحب 3 سال میں نہیں مریں گے کیونکہ مرزا صاحب سچے ہیں اور عبدالحکیم پٹیالوی جھوٹا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی یہ جناب آ گیا نومبر 1907. یہ لے جناب اچھا ٹھیک ہو گیا. نومبر 1907 آ گیا جی. ٹھیک ہے جی. مجموعہ اشتہارات 467 صفحہ جلد سوم. اچھا. میں تیری عمر کو بھی بڑھا دوں گا. یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی 1907 سے 14 مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں, یا ایسا ہی جو دوسرے دشمن پیش گوئی کرتے ہیں, ان سب کو میں جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا, تا معلوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک امر میرے اختیار میں ہے. تو یہاں پر مجموعہ اشتہارات میں مرزا صاحب کو وہی ہوئی ہے, الہام ہوا اللہ کی طرف سے. اللہ فرما رہے ہیں مرزا صاحب سے کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا, اور جولائی 1907 سے 14 مہینے کی جو میعاد تیرے دشمنوں نے تیری زندگی کی مقرر کی ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گی, وہ جھوٹے ہو جائیں گے. میں ان کو جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا تاکہ وہ جان جائیں کہ میں تیرا سچا خدا ہوں, میں ہی خدا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کیا نام ہے وہاب صاحب؟ جی میں سن رہا ہوں. جی اب یہ دیکھ جی بھائی جی آپ بات کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ جی میں سن رہا ہوں.
پٹیالوی نے عبدالحکیم پٹیالوی نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ مرزا صاحب 1907 جولائی میں دعویٰ کیا تھا، جولائی 1907 میں، کہ مرزا صاحب 14 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ مر جائیں گے، 14 مہینے کے اندر اندر۔ مرزا صاحب نے اس کے جواب میں اشتہار چھاپا کہ مجھے اللہ نے وحی کی ہے، مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ میں ان تیرے دشمنوں کو جھوٹا کروں گا، وہ تیرے دشمن جھوٹے ہوں گے۔ وہ کس طرح کہ میں تیری عمر بڑھا دوں گا، میں تیری عمر کی میعاد بڑھا دوں گا، تو جولائی 1907 سے 14 مہینے کے اندر اندر نہیں مرے گا، نتیجتاً تو نہیں مرے گا، تیری عمر بڑھا دوں گا۔ اور اس سے کیا ثابت ہوگا کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک امر میرے اختیار میں ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے مرزا صاحب کو، بھائی آگے پڑھ لیتے ہیں، یہ لیں ہاں آگے پڑھ لیتے ہیں، مجموعہ اشتہارات وہی 467 جلد سوم، یہ عظیم الشان پیشن گوئی ہے جس میں میری فتح اور دشمن کی شکست اور میری عزت اور دشمن کی ذلت اور میرا اقبال اور دشمن کا ادبار بیان فرمایا ہے اور دشمن پر غضب اور عقوبت کا وعدہ کیا ہے۔ سمجھ آ گئی جی وہاب بھائی؟ جی اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ مرزا صاحب کی پیشن گوئی آگے بھی ہے کچھ پڑھنے کے لیے؟ جی بس یہاں تک، مین بات یہاں تک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے کیا دیکھنا ہے آپ نے، سیکوینس میں چلنا ہے کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تیرے دشمن جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ تو مر جائے گا جولائی 1907 سے 14 ماہ کے اندر اندر، وہ جھوٹے ہوں گے، میں ان کو غلط ثابت کروں گا اور میں خدا ہوں، میری سچائی ایسے ہی ثابت ہوگی۔ مرزا صاحب پھر لکھتے ہیں کہ یہ عظیم الشان پیشن گوئی ہے، اس میں میری فتح کی خبر ہے اور دشمن جو ذلیل ہوگا اور اللہ مجھے جو ہے وہ عزت بخشے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی وہاب صاحب؟ جی میں سن رہا ہوں آپ، میں ان سلائیڈز کا جتنی ہیں، جتنے ریفرنس دے رہے ہیں میں ان کے اسکرین شاٹ لے رہا ہوں، زبردست تو میں ساتھ ان کا مطالعہ کر لیں۔ زبردست۔ اب ہوا کیا جی، 26 مئی 1908 کو مرزا صاحب بھائی ایک اور پڑھ دیں، بھائی ایک صرف اور پڑھ دیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اگلی جو آپ مجموعہ اشتہارات وہی 467 جلد، دشمن جو میری موت چاہتا ہے وہ خود میری آنکھوں کے روبرو اصحاب الفیل کی طرح نابود و تباہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات ہو رہی ہے عبدالحکیم پٹیالوی کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، دشمن یہاں دشمن ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، عبدالحکیم پٹیالوی، ٹھیک ہے جی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو مرزا صاحب نے یہاں یہ بھی اشتہار چھاپا کہ وہ میری زندگی میں میرے سامنے رسوا ہوگا، تباہ و برباد ہوگا، جس طرح اصحاب الفیل تباہ و برباد ہوئے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب بھائی یہ پڑھ لیں ذرا، ایک اور حوالہ پڑھ لیں پلیز۔ اچھا یہ آ گیا روحانی خزائن جلد نمبر 23، ٹھیک ہے جناب، چشمہ معرفت، اور صفحہ نمبر ہے 336، روحانی خزائن جلد نمبر 23۔ آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحکیم خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا، مگر خدا نے اس کی پیشن گوئی کے مقابل پر مجھے خبر کی وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ تو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اس کی مدد کرے گا۔ لو جی ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا وہاب صاحب؟ جی ٹھیک، میں نے لے لیے ان کے اسکرین شاٹ، تو ان کے بارے میں کیونکہ ان کے اب آپ بتائیں مرزا صاحب کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ مرزا صاحب کی تاریخ وفات ہے 26 مئی 1908۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا، یعنی مرزا صاحب کی تمام پیشن گوئیاں جھوٹی ہوگی اور عبدالحکیم پٹیالوی کی پیشن گوئی سچی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے بتایا، میں نے آپ کو اسکرین شاٹ لے لیے، میں وہاں بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہاں بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل اسکرین شاٹ لیں اپنی تحقیق، لیکن آپ کو مقدمہ تو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کس چیز کا مقدمہ؟ اور جو بھی مقدمہ آپ کے سامنے، ہاں یعنی دونوں کے درمیان فیصلہ کیسے ہونا ہے، یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی۔ یہ جو آخری پیراگراف ہے نا عدنان بھائی، یہ جو آخری پیراگراف ہے نا عدنان بھائی، یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اس کی مدد کرے گا۔ عدنان بھائی جیسے آپ نے بتایا کہ مئی 1908 میں
مرزا صاحب فوت ہو گئے اور عبدالحکیم پٹیالوی اس وقت زندہ تھا. ٹھیک ہو گیا جی وہاب صاحب؟ جی ٹھیک ہے، میں نے سن لیا. اور اس سے کیا ثابت ہوا کہ مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے؟ یہ ثابت کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی میں پڑھوں گا اس کے بارے میں تو پھر مجھے خود پتہ چل جائے گا. میں عقل رکھتا ہوں کہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا وہاں بھائی صرف ایک بات بتا دیں، اگر اس ایگزامپل کے اندر مرزا صاحب نے جھوٹا اگر ثابت ہونا ہو تو ثابت جھوٹے کیسے ہوں گے وہ؟ کس چیز میں؟ یعنی اس معاملے میں، اس مثال کے اندر جو میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہوں تو کیسے ثابت ہوں گے؟ مطلب کیا چیز ہو تو جھوٹے ثابت ہو جائیں گے؟ جی میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے صرف میں نے آپ کو بتایا شروع میں آ کے، مجھے کوئی بحث نہیں ہے. آپ نے مجھے حوالے دیے ہیں، میں اس کے بارے میں پڑھوں گا. میرے پیارے بھائی آپ سے کوئی بحث نہیں ہے، کوئی بھی آپ سے نہیں کہہ رہے مرزا کو جھوٹا کہ. دیکھیں نا، اس چیز کے اندر ایک تو فیصلہ ہونا ہے نا کہ سچے کون تھا، مرزا صاحب سچے تھے یا نہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے نا؟ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ یہ موت کرے گی. جو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ موت سے فیصلہ ہوگا، جو پہلے مرے گا. یہ فیصلہ یہ فیصلہ کر دے گی. ہاں جی نہیں، مرزا صاحب نے کہا ہے نا. مرزا صاحب نے کہا ہے میں دیکھوں گا نا اس کے بارے میں، کیونکہ یہ اس کے آگے پیچھے والی لائنیں بھی پڑھنے والی ہوتی ہیں کہ صرف بندہ اٹھا کے ایک لائن پڑھ لے تو اس سے تو ثابت کچھ نہیں ہوتا. بندہ میں یہ پڑھوں گا جب تو یہ پورے حوالے پڑھوں گا. اچھا ضرور آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. پہلے آپ نے ہمارا دعویٰ سمجھ لیا. ہمارا دعویٰ کیا سمجھ لیا آپ نے؟ میں نے سمجھ لیا. ہاں کہ بھائی ان کا ایک دشمن تھا عبدالحکیم پٹیالوی. جی میں نے سمجھ لیا. میں وہ اس کا کر لوں گا، میں پڑھ لوں گا. میں نے ہر حوالے کا میں نے اسکرین شاٹ لیا. ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب نے لکھا کہ جی میں اگر عبدالحکیم پٹیالوی سچا ہے نا تو وہ میرے بعد میں اس کی زندگی میں مر جاؤں گا. یعنی صادق اور کاذب میں، جھوٹے اور سچے میں فیصلہ خدا کرے گا. خدا کیسا کرے گا کہ جھوٹے کو اللہ مار دے گا. ٹھیک ہے، جھوٹے کو اللہ مار دے گا اور سچے کو زندہ رکھے گا. اور جو یہ عبدالحکیم پٹیالوی نے بات کی ہے نا کہ 14 مہینے کے اندر جولائی 1907 سے 14 مہینے کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کی ڈیتھ ہو جائے گی، وفات ہو جائے گی، موت ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب پہ وحی نازل کی بقول مرزا کے. اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بتایا یہ شخص جھوٹا ہوگا، میں اس کو جھوٹا کروں گا اور میں تیری زندگی کو بڑھا دوں گا. یعنی تو اس ٹائم کے اندر نہیں مرے گا، اس ٹائم کے اندر تو نہیں مرے گا. میں اسی طرح ان کو جھوٹا ثابت کروں گا اور اپنی سچائی ثابت کروں گا کہ میں سچا خدا ہوں. اور وہ نہیں ہوا. تاریخ گواہ ہے وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. یہ اشتہارات سارے چھپے ہوئے ہیں، ان کو غور سے پڑھنا ہے آپ نے. اچھا ان کو پڑھ کے جب ہمارا مقدمہ سچا ثابت ہو جائے تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں یار مجھے شاید سمجھ نہیں آئی، میں 20 سال کو، میری عقل شاید ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی. تو میں نہیں عقل الحمدللہ بہت ڈیولپ ہے میری. اللہ کا شکر ہے. اگر آپ کی عقل ڈیولپ ہوئی. میں عدنان صاحب آپ کی میں نے پہلے بھی بہت ویڈیوز دیکھی ہیں ٹک ٹاک پہ. میں کو پہلی دفعہ آپ کو نہیں سمجھا. چلیں جی میں یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ خود حق کو، سچ کو پرکھیں اور کسی کے پریشر میں نہ آئیں. نہیں مجھے نہیں پریشر میں کسی کا نہیں ہے. میں صرف میں ابھی ادھر اس میں لائیو میں شامل ہوا ہوں تو سب سے پہلے میں نے آ کے سلام کیا. مجھے تو ابھی تک وہ چیز نہیں ذہن میں آ رہی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہیں وہ خلیفہ نے کہا اس طرح کے سلام جو ہے نا غیر احمدیوں کو سلام نہیں کرنا. تو آپ کے جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے کیا کہا ہے وہ آپ بتائیں نا. اللہ میاں نے کہا ہے کہ جب سلام کا جواب دینا ہو نا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں والسلام علی من اتبع الہدی. اسی پہ سلامتی ہو جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے. بس جی آپ نے یہی میری بات ہے کہ میں نے 4 دفعہ سلام کیا، مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا. میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں والسلام علی. نہیں میں نے اب تو کیا ہی نہیں. چیٹ میں آتے ساتھ میں نے سلام کو وہ یہ بھائی سے ڈائلوگ بھائی سے میں نے کیا. کچھ لوگ تو نہیں دیتے نا جواب. احمدیوں کا سلام کا جواب نہیں دیتے کیونکہ احمدیوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں. تو جو لوگ غیر مسلم سمجھتے ہیں، جو اکثریت ہے مسلمانوں کی، بلکہ 99.9% مسلمان آپ کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، تو آپ کے سلام کا جواب وہ نہیں دیتے. تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں. پاکستان سے باہر تو پتہ ہی کسی کو نہیں ہے. جس کو نہ پتا وہ بے شک وعلیکم السلام کہہ دے کہ وہ ان چیزوں کو تو مانتے ہی نہیں. یا پہلے احمدی ہیں جو اس کا اقرار کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. کم سے کم نہیں آپ غلط بات سمجھے میری.
نہیں میں بالکل صحیح سمجھا. آپ غلط بات سمجھ. بائی دا وے جو امتیاز میں بات کر رہے تھے نا مرزا بشیر الدین محمود کا, ایسے بھی ایک منٹ رکیے گا, جو بات میں کر اس رہے کا تھے بھی نا حوالہ اپنا, پوچھنا چاہوں گا. ایک سیکنڈ ہے وہ ابھی آپ کو کہ غیر احمدیوں کو بتا سلام نہیں دیتے کرنا, ہیں, مجھے بتا دیتے ہیں, میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. جو امتیاز بھائی بات کر رہے تھے, امتیاز بھائی حوالہ دے رہے تھے آپ کو مرزا بشیر الدین محمود کا, جو آپ کے خلیفۃ المسیح الثانی ہے. میرے پاس وہ حوالہ بھی پڑا ہوا ہے جو کہ آپ کے مرزا غلام احمد صاحب کا اپنا حوالہ ہے کہ السلام علیکم مجھے وہ بلکہ حوالہ کھانا بھی دیتے نہیں جناب, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہو ہمارے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ مل کے. تو اس کا حوالہ میں امتیاز بھائی کو بھجوا رہا ہوں, امتیاز بھائی بھی ڈسپلے کر کے آپ کو دکھا جی مجھے امتیاز بھائی میں بھیج رہا ہوں آپ کو. جی بھیج دیں بھائی, بھیج دیں. اچھا دیکھیں, ایک صرف بات کر کے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. وہاب بھائی دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے جذبات کو. آپ ایک ینگسٹر, آپ کہا دیکھو جی میں تو امتیاز کو جو ہے نا سلام کر رہا ہوں اور دیکھو آگے سے جواب نہیں دے رہا. میرے بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلام جو ہے نا ایک دعا ہے. جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو وہ دعا دیتے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو. اس میں دعا کوئی ایسی بات, دعا کوئی بھی دے دے, اس کو اس کا جواب دینا میرے چاہیے. بھائی بات تو کرنے دے نا, مجھے بات تو کرنے دے یار, بات تو کرنے دے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو وہ کیا کہیں. ہمارے دین نے سکھایا کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. اب میرے پیارے بھائی اس میں کوئی جذباتیت والی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعوے دار ہوگا, جو آدمی اس کو سچا مانے گا, وہ مسلمان نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. اس میں کوئی آپ سے, یعنی جو بندہ جس سے بات میں کر رہا ہوں, مجھے آپ سے نہ کوئی نفرت, نہ میں آپ کو جانتا ہوں, پھر آپ سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. یہ صرف بھائی دونوں مذاہب کا معاملہ ہے یہاں پہ. جیسے عدنان بھائی نے آپ سے کہا کہ بعض لوگ ان الفاظ میں جواب دے دیتے ہیں کہ السلام علی من اتبع الہدی, کہ سلامتی ہو اس پہ جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے. بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض لوگ خاموشی, میں نے کوئی آپ کو بددعا نہیں دی, کوئی آپ سے جھگڑا نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں کیا. اچھا ابھی تو کہ آپ کو یہ تھا یار کہ یہ معاملہ ہوتا ہی کیوں ہے, تو یہ حوالہ جناب شاہ صاحب کا پہنچ گیا. میں ابھی آپ کے سامنے وہ حوالہ بھی لگا دیتا ہوں, تو ابھی تاکہ وہ بات آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی بات جی وہ حوالہ ہو جائے گا. میں اس کا بھی اسکرین شاٹ لے دوں گا, تو میں اس کے بارے میں ضرور جو چیز پتہ لگے وہ اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو جناب ابھی سامنے لگا دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. اور دوسرا جب تک حوالہ لگ رہا ہے آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے جب محمد حسین بٹالوی صاحب کو خطوط لکھے یا کسی بھی مسلمان کو خطوط لکھے, یہ بات یاد رکھیے گا. میں اس کے بارے میں نے دیکھا ہے, دیکھیں میں نے اس بارے میں بات کی, عدنان صاحب نے مجھے, عدنان صاحب نے سارے والے پڑھ کے سمجھایا جس طرح بھی, تو میں نے اس کے بارے میں سب کے اسکرین شاٹ لے لی. میں اس کے پورے بارے میں نہیں وہ والے حوالے اور ہیں, میں اس بارے میں اور نہیں, بس بات ختم ہو گئی. یہ میں پڑھ جی لوں جی گا بالکل بالکل, کیونکہ جتنا بھی بندہ سنے, کر رہے ہیں جب اینڈ پہ پڑھنا ہی ہے تو بندہ ایک ہی دفعہ جب ہو گیا تو پڑھ لیں گے. میں اس بارے میں ٹھیک ہے, یہ ایک حوالہ تو ابھی آپ پر آپ کو امتیاز میں بھی لگانے لگے. میں اس سلام کے بارے میں بس حوالہ آخری لینا چاہوں گا, بس اور کوئی. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. اور دوسرا یہ بھی نوٹ کر لیں, اس کے علاوہ بھی آپ مکتوبات احمد نکالیں گے نا, جو کہ خطوط ہیں مرزا غلام احمد صاحب نے جو لکھے ہیں, وہ جو انہوں نے محمد حسین بٹالوی صاحب کو لکھے ہیں, اس کے علاوہ مطلب اور مسلمانوں کو لکھے ہیں, اس کے اندر انہوں نے السلام علیکم سے سٹارٹ نہیں کیا, انہوں نے السلام علی من اتبع الہدی سے کیا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب انہوں نے کیسر و کسریٰ کو خطوط لکھے تھے نا, تو ان کا آغاز بھی السلام علی من اتبع الہدی سے کیا تھا. آپ کو یہ بھی میں بتا دوں. اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ السلام علی من اتبع الہدی قرآن مجید کی آیت میں بھی ثابت ہے. میری تو ہے ہی نہیں اس معاملے میں کوئی بحث. میں نے تو صرف ایک چیز پوچھی چھوٹی سی, کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہمیں جی کہتے ہیں کہ, کیونکہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا کہ سلام کا جواب دینا جو ہے وہ غیر احمدیوں کو یا جس کو بھی, تو وہ میں بس دیکھنا چاہوں گا نا والا کتاب نمبر. یہ لے جناب, یہ نا ملفوظات وہاں بھائی یہ چیز ہے, ملفوظات نا مرزا صاحب جو اپنی محفل میں بات چیت کیا کرتے تھے نا, اس کو ریکارڈ کر کے تو جماعت نے شائع کر دیا ہے. یہ اس ملفوظات کی تیسری جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 215, اور یہ اوپر سے بات چلتی آ رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک ہیڈنگ ہے نماز جنازہ. اور اس سے پہلے بات یہ ہے کہ امتیاز بھائی, یہ اگر کسی نے لیٹسٹ میں ڈھونڈ رہا ہے تو وہ ڈیٹ سے آپ کو مل جائے گا. اگر لیٹسٹ ورژن میں ڈھونڈیں گے تو 15 اپریل 1903 کے یہ ملفوظات میں آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا.
کیونکہ وہاں پر پیج نمبر اور جلد میں ڈفرنس ہے. جی اس کے علاوہ 15 اپریل 1903 نوٹ کر لیں, کیونکہ ملفوظات کے 3-4 ورژنز ہیں. یہ پرانے والا ورژن ہے, جو بھی لیٹسٹ ورژن ہوگا نا کمپیوٹرائز ورژن جو نکالا ہے میں انشاءاللہ صحیح والا ورژن ڈھونڈ لوں گا اس کو. جی 15 اپریل 1903 نوٹ کر لیں. ہاں جی امتیاز بھائی. تو مرزا صاحب نے کہا جی کہ اوپر ہیڈنگ ہے نماز جنازہ. اچھا اس کے نیچے پھر یہ بات ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں کہ فرمایا, یعنی مرزا صاحب نے کہا جو لوگ ہمارے مکفر ہیں, یعنی جو لوگ مرزا صاحب پہ ایمان نہیں لاتے اور ہم کو صریحاً گالیاں دیتے ہیں, اور مرزا صاحب کہتے ہیں جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں, ان سے السلام علیکم مت لو اور نہ ان سے مل کے کھانا کھاؤ. ہاں خرید و فروخت جائز ہے, اس میں کسی کا احسان نہیں. اب بات نوٹ کیجئے گا, مرزا صاحب کہتے ہیں ان کے نزدیک جو ان کے مکفر, جو ان کو نہیں ماننے والے, مرزا صاحب کہتے ہیں ان کو السلام علیکم مت کہو. ہم کہتے ہیں کہ جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں, چونکہ ہمارے نزدیک ان کا سٹیٹس وہ ہے, تو ہم ان کو نہیں کہتے. یہ دونوں طرف برابر کی بات ہے, یہ ایک طرفہ بات نہیں ہے. بھائی آپ نے حوالہ نوٹ کر لیا بھائی وہاب؟ جی میں نے کر لیا, میں نے وہ پہلے ہی کر لیا تھا. چلے ٹھیک ہے, اس میں ٹائم نہیں لگاتے. اس کلیئر ہو گیا. اور وہاب صاحب جانے سے پہلے میں ایک نصیحت کروں گا, جب آپ یہ عبدالحکیم پٹیالوی والا ایشو پڑھیں گے نا, تو اس میں آپ نے اپنے فوکس میں پتہ کیا چیز رکھنی ہے, کہ مرزا صاحب اللہ کی طرف منسوب کر کے جو دعوے کر رہے ہیں نا, ان کو دیکھنا ہے کہ وہ پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے. جی میں سب کچھ دیکھ لوں گا اس بارے میں, اگر ٹاپک بندہ پڑھتا ہے تو بندہ اچھی طرح پڑھے گا. ہاں جو اللہ وعدہ کر رہے ہیں نا, جو خبر اللہ دے رہے ہیں مرزا صاحب کو بقول مرزا صاحب کے, اس کو دیکھنا ہے کہ وہ خبر پوری ہوئی یا کہ نہیں ہوئی. کیا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے مرزا صاحب کے ساتھ, وہ وعدہ کر کے کہ نہیں. جب آپ کے سامنے یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی نا, انشاءاللہ باقی آپ کو, اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوئی جس کو ہم ہدایت سمجھتے ہیں, تو آپ کے لیے انشاءاللہ رستے آسان ہو جائیں گے. بہت شکریہ. جی بہت اچھی بات ہے. جی رستے الحمدللہ ویسے ہی آسان ہے, سارے رستوں کو کیا ہے, بس اللہ اور آسان میں نا ان میں بڑی اچھی بات ہے. جی بات کریں. رستے سے میرے بھائی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی دنیا میں کوئی کیریئر کی بات نہیں کر رہے ہیں. جی مجھے پتا ہے, میں سمجھ میں رکھتا ہوں کس بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. ایک مسلمان کے لیے وہاب بھائی, ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ صرف ایک ہے, سب سے بڑا مسئلہ صرف ایک ہے, وہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچ جائے اور اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. کسی کا یہاں پہ جتنے لوگ پینل پہ موجود ہیں, میں سب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, ہم میں سے کسی ایک کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جناب میں ہی جنرل گارنٹی ہو گئی ہے, اب اپنی فکر کرو نا. ہمیں اپنی متنی فکر ہے, کسی کے پاس کوئی لائسنس جی نہیں سب کو ہے وہ فکر, وہ ہاں. فکر سب کو ہے. وہ بے شک آپ کوئی احمدی مسلمان ہے, جو بھی ہمارے بھائی ہیں, جو بھی ہیں, سب کو فکر ہوتی ہے بھائی, کسی کو کچھ نہیں پتا. اللہ میاں کے فیصلے ہیں, وہ اللہ میاں پہ چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا.